قبر میں سب ڈالے جاتے ہیں، قبر میں سب ڈالے جائیں گے، قبر میں ڈالے جانے سے کسی کو انکار ہے؟ کسی کو نہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہزاروں انسانوں کو قبر میں جاتے ہوئے دیکھا۔ مسجد کے امام صاحب مرے تو بھی قبر میں گئے، متولی صاحب مرے تو بھی قبر میں گئے، ولی صاحب مرے تو بھی قبر میں گئے، عالم صاحب مرے تو بھی قبر میں گئے، بے نمازی مرا تو بھی قبر میں گیا، نمازی مرا تو بھی قبر میں گیا، سید صاحب مرے تو بھی قبر میں گئے، پٹھان صاحب مرے، سب قبر میں گئے۔ اور قبر کا حال دو ہی ہے، یا تو قبر میں جسم محفوظ رہتا ہے، یا تو قبر میں جسم کو کیڑے کھاتے۔ اللہ، یہ نرم نازک جسم ایک دن اس کو قبر کے کیڑوں نے کھانا۔ کبھی سوچا یہ خوبصورت گال، یہ خوبصورت آنکھیں، یہ خوبصورت بال، اس کو قبر کے کیڑے کھائیں گے؟ کبھی سوچا، غور کیا؟ اتنا نازک ڈنک رہتا ہے مچھر کا۔ بہنیں اگر موجود ہے تو ان کی بھی توجہ، عورتیں بھی بے پردہ نکل گئی، عورتیں بھی زیور کے لالچ میں کیا کیا کر رہی، عورتیں بھی سیریل دیکھ رہی، فلمیں دیکھ رہی۔ سوچو، غور کرو، اتنا نازک ڈنک ہوتا ہے مچھر کا، وہ اپنا ڈنک ڈال کر صرف خون پیتا ہے، خون، گوشت نہیں کھاتا، صرف خون پیتا ہے مچھر۔ ہماری نیند اڑ جاتی ہے، جلن ہوتی ہے، بے قراری۔ جب مچھر کے ڈنک کا یہ عالم ہے میرے بھائیوں، تو جب اس جسم کو قبر میں کیڑے کھائیں گے، یہ نرم نازک خوبصورت جسم، بہت گھمنڈ ہے نا اس جسم پہ، بہت ناز ہے نا اس جوانی پہ، بہت تکبر ہے نا اس طاقت پہ، وہ قبر کی تاریک وادی ہوگی جہاں کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ پیٹ پھٹ کر کے بدبو سے دماغ کو سڑا رہا ہوگا، جسم کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہوں گے۔ کیا بنے گا؟ کیا حال ہوگا؟ کون بچانے آئے گا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں آئے گا بچانے۔ قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایک ذات ہے بس، آمنہ کے لال کی ذات۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہم نے ان کو بھی ناراض کر دیا، کتنا ناراض کیا، کتنا ناراض کرو۔ تو یہ قبر کو کیڑے جسم کو کھانے والے ہیں، اور اگر اللہ کو راضی کر لیا، ارے کیڑوں کا کھانا تو دور کی بات، کیڑے آ بھی نہیں سکتے، اور جسم تو جسم ہے، کفن کو بھی مٹی چھو نہیں سکتی، کفن کو بھی دھبا لگ نہیں سکتا۔ کوئی اللہ کو راضی کر کے تو دیکھے، کوئی نیکی کر کے تو دیکھے، کوئی گناہ سے بچ کے تو دیکھے۔ دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا بے نہیں۔ شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گناہ چھوڑ، گناہ چھوڑ دو، گناہوں سے سچی توبہ کر لو، چھوڑ دو، نیکیوں کی طرف آؤ، نماز کے لیے ٹائم نکالو۔ مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، اور یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ آقا اس سے بیزار ہے جو نماز چھوڑ دے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، مسجد میں پہنچتا کون ہے؟ اگر کبھی امام صاحب اور مؤذن صاحب مسجد میں نہ آئیں تو کبھی کبھی فجر کی جماعت نہیں ہوتی مسجدوں کے اندر۔ یہ حالات ہیں میرے بھائیوں۔